کو شامل گفتگو کرتے ہیں. خالد فاروقی صاحب, ڈو مور کا مطالبہ انڈیا اور امریکہ کی جانب سے, اور اس پر وزیر خارجہ کا رد عمل, کیا تسلی بخش جواب دیا ہے؟ دیکھیے, ہم نے بڑے سیریس موضوع کو شخصیات کی طرف موڑ دیا. یہ کوئی بلاول بھٹو کے تعلقات امریکہ سے ہیں یا کسی اور شخص کے یا کسی ایک حکومت کے. 9/11 جب ہوا تھا تو اس کے بعد دنیا بدل گئی اور اس کے بعد پاکستان امریکہ کا پارٹنر نہیں رہا تھا. امریکہ کی خارجہ پالیسی میں پاکستان ایک نیگیٹو ایک ایلیمنٹ کے طور پہ شامل ہو گیا. امریکہ نے پھر پاکستان کو اپنا اتحادی نہیں سمجھا تھا. تو وقتاً فوقتاً پاکستان سے کام لینے کے لیے, پاکستان کو ایجنٹ کے طور پہ یوز کرنے کے لیے, پاکستان کی سرزمین استعمال کرنے کے لیے, افغانستان میں پاکستان سے جو کارروائیاں کروانی تھی وہ کارروائیاں کروانے کے لیے امریکہ پاکستان کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر کہتا تھا. اس حد تک ہم تھے. امریکہ کا اتحادی اس وقت صرف اور صرف بھارت ہے, اور بھارت دنیا بھر میں امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی جو ہے ان میں سے ایک ہے. 2-3 اور ہوں گے, اسرائیل ہوگا, برطانیہ ہوگا, باقی اور کوئی نہیں. بھارت کے علاوہ اور کوئی نہیں اس کا اتحادی. اور بھارت کے ساتھ اس کا جو اتحاد ہے وہ صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں ہے, وہ چائنا کے حوالے سے ہے, وہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے, وہ پوری دنیا کے حوالے سے ہے. اب دور بدل گیا, اب دنیا بدل گئی, ہم پیچھے کھڑے ہیں. اب میں اپنے محترم دوست کی بات سے حیران ہوں کہ ایک منہ توڑ جواب دینا چاہیے تھا. یہ منہ توڑ جواب بلاول دے یا ہمارا پریزیڈنٹ دے یا پرائم منسٹر دے, اس کی آواز اسلام آباد سے باہر تک نہیں جاتی. آپ سمجھ لیں اس بات کو. اس کو کہیں کوئی نہیں سنوائی, اس کی کہیں بھی نہیں ہے. آپ ایک طرف امریکہ کے دوست بننا چاہتے ہیں, دوسری طرف آپ چائنا کے کیمپ میں جانا چاہتے ہیں. آپ جتنا چائنا کے قریب گئے ہیں امریکہ سے آپ کی دوری ہوتی جا رہی ہے. بھارت اس سے خوش ہے کہ آپ چائنا کے قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ ویسٹ سے دور ہو گئے ہیں, اور ویسٹ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات وہ نہیں رہے. وہ اگر کہیں کچھ نہ کچھ مہربانیاں ہو رہی ہیں تو پھر یہ ان کی اب بھی بڑی مہربانی ہے. باقی اگر پاکستان نے کوئی احسان نہیں کیا 80,000 لوگ اپنے شہید کروا کے, اگر ہم پاکستان یہ بیوقوفی والا فیصلہ نہ کرتا, ہماری پالیسی ایسی نہ ہوتی. کس نے کہا تھا کہ ہم اپنے 80,000 لوگوں کی قربانی دیں؟ کس نے کہا تھا کہ ہم وہاں پہ جا کے ان کی جنگ لڑیں؟ کس نے کہا ہے ہمیں کہ ہم اپنے کرائے کے فوجی بھیجتے رہیں؟ کس نے کہا ہے ہم ایک کرائے کی قوم بن کے رہیں؟ کس نے کہا ہے کہ ہم ڈالر کے بدلے اپنی عزت کا سودا کرتے رہیں؟ یہ سارا کچھ ہم نے سر, امریکہ نے پتھر کے زمانے میں بھیج دینا تھا پھر پاکستان کو. ہاں جی, تو پھر ہم کہتے ہیں ہم برابر کے دوست ہیں. پھر ہم کہتے ہیں سارا کچھ ایسے. اور بھئی ہم تو ملتے کر رہے ہیں $100 کے لیے ان سے, ہمیں $50 کو دے جائے تو ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے آج $50 مل گئے. آپ بھارت کے ساتھ مقابلہ دیکھیے, اب آپ کو حقائق کی دنیا میں آنا پڑے گا. اگر حقائق کی دنیا میں آئے بغیر آپ ریاست پاکستان کو ریاست بھارت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے, اس کے ساتھ آپ دنیا میں رکھیں گے اپنے آپ کو, تو آپ کو ناکامی کے علاوہ اور حماقت کے علاوہ اس سے کچھ بھی نہیں رہے گا. بھارت جو ہے اس کی خارجہ پالیسی کی بنیاد اسی اکانومی بن چکی ہے, اور بھارت جو ہے دنیا کی تیسری بڑی فورس بن گیا ہے, پریکٹیکلی تیسری بڑی فورس ہے. امریکہ اس کے ساتھ اتحاد کرنے پہ مجبور ہے. پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا امریکہ کی کوئی خواہش نہیں ہے. جو خواہش ہے وہ اتنی ہے جو دنیا کے کسی ملک کے ساتھ رکھی جاتی ہے یا پاکستان کی لابی کو کام وہاں پہ کر رہی ہے. ہم اگر کل کو افغانستان میں کوئی کام پڑ گیا ان کو, اور امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات عوام کی سطح پہ کبھی نہیں رہے. ہمارے اور امریکہ کے تعلقات صرف اور صرف پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ بیس رہے ہیں. کبھی آپ افغانستان میں اس کے لیے کام کرتے تھے, کبھی آپ مڈل ایسٹ میں اس کے لیے کام کرتے تھے. تو اس لیے ہم اپنے آپ کو خودداری میں ایک دم سے ہم چھلانگ لگا کے جاتے ہیں کہ جی بائیڈن نے ہمیں ایسے کیوں بولا, مودی نے ہمیں ایسے کیوں کہا. یہ تو آپ کو یاد نہیں ہے کہ ٹرمپ بھی پاکستان کے بارے میں یہی کہتا. ٹرمپ نے ایک بات کر دی ہوگی دلی میں بیٹھ کے, لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ پالیسی امریکہ کی ڈو مور کی پالیسی پرویز مشرف سے کتنا مطالبہ کیا جاتا تھا. پرویز مشرف سے ہر دوسرے دن مطالبہ امریکی یہی کرتے تھے ڈو مور کا, اور پھر ہم کہتے تھے اب ہم کیا کریں. جب تک آپ بنیادی تنازعات کو طے نہیں کریں گے, افغانستان کے مسئلے سے نہیں نکلیں گے, کشمیر کے معاملے کو سالو نہیں کریں گے, دو طرفہ معاملہ آپ نے قرار دیا, یا ڈائریکٹ آپ بات کرنا چاہتے ہیں یا آپ ان کے ساتھ کسی تھرڈ کنٹری کی مدد سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, جب تک آپ یہ معاملات سالو نہیں کریں گے آپ کسی بھی معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کو محدود کر دیا ہے. ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کو کچھ چیزوں تک 2-3 ہمارے ایشوز رہ گئے ہیں, ہم اس سے آگے نکلتے ہی نہیں. ہمارے دنیا جہان کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی کہیں بھی نہیں بنتے. ہم جہاں جاتے ہیں, ہم کسی کانفرنس میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہم ان ایشوز کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں جو متنازع ہیں. متنازع ایشوز تو چائنا اور انڈیا کے بھی ہیں, وہ اپنے متنازع ایشوز کو ساتھ لے کے 117
117 अरब डॉलर की वो तजारत कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हम तजारत नहीं करेंगे, हम एकदम से छलांग लगा के बाहर निकल आते हैं। जज्बाती कौम बनने की जरूरत नहीं है, ना आप किसी को जवाब देके कोई मसला हल कर सकते हैं। हम भी पाकिस्तानी मैंगोस गिफ्ट कर रहे हैं दुनिया को, ये भी बस हम आम ही गिफ्ट करते रहेंगे फारूकी साहब, सारी जिंदगी हमारा यही काम है। बस ये सारी बातें, ये है हमारी डिप्लोमेसी, मैंगो डिप्लोमेसी। बाकी देखिए, बाकी ये जज्बाती गुफ्तगू इस इशू पे नहीं करनी चाहिए। ना तो इसमें बिलावल बेचारे का क्या कसूर है, वो जुमा 8 दिन कल की पैदावार है। कल वो एक बंदा आया आके वो हुकूमत में बैठा है, और उससे पहले जो हमारी पॉलिसी सर वो आने वाले वजीर आजम है, फिलहाल वजीर खारजा है वो। देखिए ना आप देखिए, जब तक आप इस मुल्क की एक खारजा पॉलिसी, मतवाजन खारजा पॉलिसी नहीं बनाते, अगर आपने चीन के साथ दोस्ती करनी है, खुदारा आप यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बिगाड़े नहीं। हम जिस तरह हम ताल्लुकात की तरफ जाते हैं, हम कहते हैं हमने ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना, लेकिन हम ब्लॉक की सियासत किए बगैर रह ही नहीं सकते। हमें कहीं ना कहीं से मुफाद अजीज होता है, हमें कहीं से मदद चाहिए होती है, डोनेशन चाहिए होते हैं। तो इसलिए जब तक इस तरह के हालात हमारी पॉलिसियों में रहेंगे, तब तक हमें ठीक है, तब तक डू मोर का भी मुतालबा में सुनने को रहेगा।